अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल के डिजिटल दौर में आकर भीख मांगने को भी एक नया नाम इन लोगों ने दे दिया है। तो इन लोगों की देखा देखी और लोग भी यही काम करेंगे, क्योंकि दुनिया की मोस्ट व्लॉगर वाला जो गांव है ना, वहाँ पे इस चीज़ को हलाल समझा जाता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर फर्स्ट टाइम आए तो, और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इज़हार करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो कल आपने वीडियो देखी थी वसीम की, और उसी के वीडियो के हवाले से मैंने टाइटल भी अपनी वीडियो का यही लगाया, क्योंकि इसकी वीडियो में होता कुछ नहीं है, लोगों को कहने वाला है कि अपना कोई कंटेंट लेकर आए। हम लोग तो जो यूट्यूब ने दिया उसी पे चल रहे हैं। आप लोगों की ही वीडियोस पे हम लोग अपने रिव्यू देते हैं, अपने तौर पे हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। फिर कहता है कि जो रिएक्शन वाले वो तुक्के लगाते। आज तक रिएक्शन वालों ने जो भी बात की है वो कोई झूठी साबित हुई है। सोनिया के पहले हमने जब तुमने हाथ तोड़ा था हम लोगों ने बताया था, सोनिया को घर से निकाल दिया था हम लोगों ने ही बताया था, तुम्हारे सारे करतूत हम लोगों ने ही बताए। और अब हम तुक्के हो गए कि हम लोग तुक्के लगाते हैं। तो जिस तरह से इसको मिली हैं आजकल आंटियां, क्योंकि सोनिया के लिए ये बंदा बोलता था कि पता नहीं कौन सी आंटी है, सोनिया को वो गलत गाइड कर रही है, मेरे खिलाफ सोनिया को कर रही है, सोनिया को बोलती है सोनिया अपना घर बर्बाद कर लो, अपने शोर की बुराई करो, अपने शोर को गंदा करो, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगी। आज देखें खुदा की करनी ऐसी हुई कि आज इसी के मुंह से कुछ अपनी नाम नहाद आंटियों का नाम आ रहा है। मैं उन आंटियों के लिए कहती हूँ, क्या उन आंटियों का अपना कोई घर बार नहीं है, अपना खानदान नहीं है, उनके अपने बच्चे नहीं है? क्या यही उनके सब कुछ है? आजकल जिस तरह वसीम ने अपने बहनोई को गोद ले लिया है, तो उसके घरेलू हालात देखकर हम लोगों को लगता है ना कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। जिस तरह वसीम को वो अपने हाथों हाथ इस तरह से ले रहा है, एक किस्म का उसने गोद का बच्चा बनाया हुआ है अपने कज़न को, कज़न भी है और इसका साला भी है। लेकिन जहाँ बात आती है अपनी बहन की, तो वहाँ इमरानिया को सांप क्यों सूंघ जाता है? आप लोगों की पता है, सामने है शबाना का पहला चैनल चलता नहीं था। शबाना ने कहा था कि ये चैनल मेरा नहीं चल रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं है। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जिस जैसी भी बात हो जो भी हो, और वो लाइव आती है या जो भी करती है, एक साइड पे अगर रखे ना तो वो दोनों मियाँ बीवी चालाक मक्कार हर किस नहीं है। जिस तरह का ये छुछुंदर है, इसके चेहरे से ही नौसियत टपक रही है। जिस तरह की इसने काम किए थे ना, इसके चेहरे से ही नौसियत टपक रही है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा, अगर ईमान के समझ के बात की जाए ना, तो आप लोग यकीनन मेरी बात से मुतफिक होंगे। अब आप देखें, जब भी ये अपनी वीडियो बनाता है उसमें वसी सलीम भाई को दिखाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सलीम भाई हमेशा किसी न किसी काम में बिजी बंदा नजर आता है। कभी वो माल मवेशियों में बिजी होता है, कभी वो उनके लिए चारा काट रहा होता है, कभी क्या काम करता है, कभी कुछ। ये क्या करता है, सिर्फ कैमरा हाथ में उठाकर वाइट कपड़े पहनकर खेतों में मारा मारा फिरता है, या इमरानिया की उंगली पकड़कर इसने अभी अभी चलना सीखा है। तो अगर ये काम करता, कुछ जिम्मेदार होता, तो आज बकौल इसके इसकी बीवी घर से न भागती। दूसरी बात कि इमरानिया की बहन के लिए जिस तरह ये बंदा बोल रहा था कि वो भाग के गई है या इस तरह करके गई है, तो इमरान इसको क्यों खुश कर रहा है? क्या इमरान बसे बरता अपनी चाल में कामयाब हो चुका है? क्योंकि उसका हक बनता था कि जितना भी साथ दे वो अपनी बहन शबाना का दे, क्योंकि शबाना ने उनकी इज्जत रखी हुई है, वो अपने शोहर के साथ रह रही है, जितनी भी गुर्बत है, जितनी भी गरीबी है, लेकिन वो औरत अपना घर छोड़कर नहीं जाती है, वो औरत अपनी घर में रहती है। अगर इमरानिया की कुछ बहनें उन्होंने लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं,
کل آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ان کی ویڈیو، جس ویڈیو میں یہ اپنی بہن کے گھر گیا ہوا تھا اور فیروزہ کے گھر، اور وہاں پہ یہ دکھا رہا تھا کہ یہ میری بہن کا گھر ہے اور ہم آئے ہوئے ہیں کوئی دعوت وغیرہ، جس طرح کے یہ نیاز ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ لوگ اس کو بھی نہیں بخشتے، پتہ نہیں کس طرح کے یہ بندے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بہن کو کسی نے ہیلپ بھیجی ہے، کسی نے ہیلپ کی ہے نیاز دینے کے لیے، تو آپ رو کرلاؤ انہوں نے لوگوں کے سامنے، آپ روتے ہو کرلاتے ہو تو ان لوگوں کو کہتے ہو کہ کچھ بھیج دیں، ہم بھی اپنے منہ کر لیں لوگوں کے سامنے سفید کر دیں، ہم بھی محرم کے مہینے میں یہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا نام ہو جائے ہمارا بھی، ہم بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے یہ دیں نیاز۔ تو جتنا آپ لوگوں نے دیکھا اتنا ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک گاڑی اس کے پاس ہے، ایئر کنڈیشن اس کے گھر میں لگا ہوا ہے، اس کا گھر اچھا خاصا بنا ہوا ہے، ماربل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو اتنی کیا وسائل ہے اس کے عمرانیہ کے؟ عمرانیہ کون سا منسٹر لگا ہوا ہے یا کون سی اس کے اوپر آسمان سے منو سلوا ادھر ہیں؟ یہ سارا کا سارا بیک کا ہے۔ ادھر اپنی بینوں میں جب میں یہ بات کرتی ہوں نا، میں جو بات کرتی ہوں میں اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے بات کرتی ہوں، میں کوئی کسی کا ساتھ دینے کے حوالے سے بات نہیں کرتی ہوں کہ میں سونیا کا ساتھ دے رہی ہوں، میں اس وجہ سے وسیم کو بلیم کر رہی ہوں، جب میں وسیم کا ساتھ دے رہی ہوں میں سونیا کو بلیم کر رہی ہوں، ہرگز نہیں۔ میرے دیکھنے والے میرے سبسکرائبر اب تک میری نیچر کو سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں ان کی ویڈیوز میں وہی بات کرتی ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ کس نے بندے نے اس کو دی، کیسے اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، یہ کام ہی کچھ نہیں کرتا، یہ عمرانیہ صرف اپنی موٹی بیوی کو لوگوں کے سامنے جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیک منگواتا ہے، اس کو لائیو میں بٹھاتا ہے، اس کو اوورسیز پاکستانیوں سے وہ کیا کیا باتیں کرتی ہے، سمیرہ کیا کیا باتیں کرتی ہے مردوں سے۔ ادھر وسیم نہیں کہتا کہ یہ کام گندا ہے، ہم لوگ عزت دار بندے ہیں، میں عزت کی روٹی کھا لوں گا، میں حرام نہیں کروں گا۔ سونیا کے لیے اس کے یہ خیالات تو اپنی بہنوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اب تمہاری بھی آنٹیاں آ گئی، کیا تمہاری آنٹیوں نے بولا ہے کہ سونیا کو چھوڑو، سونیا کو تم گھر سے نکال دو، سونیا کو مارو پیٹو، اس کو کپڑے جلا دو، اس کو اتنا مجبور کر دو، اس کا جو ماں کا چینل ہے وسیم ملک کے نام سے وہ چینل چلاؤ؟ کیا ان نام نہاد چھچندری آنٹیاں نے جو آوارہ گردی آنٹیاں ہیں انہوں نے اس حد تک تمہیں کیا کہ تم اپنی بیوی کو اتنا تنگ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی؟ پھر تو یہی بات بنتی ہے جو بات میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہ جو آنٹیاں ہیں لاوارث آنٹیاں ہیں جن کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اور کوئی ان کا رشتہ دار ہے، وہ آوارہ گردی کرنے یوگے گئی ہوئی ہیں، وہاں سے حرام کے پیسے کما کر آپ جیسے لوگوں کو دیتی ہیں۔ اگر وہ حق لال کے پیسے دیں اور وہ ان لوگوں کو دیں جو لوگ اس بات کے حقدار ہیں، لیکن نہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ لوگ جو شبیر کا کہہ رہے تھے وہاں پہ یہ قبرستان میں بھی جا کر جھوٹ بولے جا رہا تھا اور ساتھ میں یہ گن بھی رہا تھا، جتنا یہ پانی دے رہے تھے نا اتنے یہ گن بھی رہے تھے، اور اتنا کچھ میں نے ہیلپ کی، تم نے کون سی ہیلپ کی؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ گیسٹ روم ابھی وہاں کا وہیں کھڑا ہے، وہ تو تم کمپلیٹ نہ کروا سکے، سولر پینل تمہارا نیچے پڑا ہوا ہے، سونیا کے بعد وہ تم نہ کروا سکے، گھر تمہارے لائٹ اتنے دن نہیں تھی وہ اب ٹھیک کروا رہے ہو، جو تم اپنی ویڈیو کا بنایا کرو ٹاپک اسی کے حوالے سے بات کیا کرو، جھوٹے باتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں جھوٹا تھامنے لگاتے ہو کہ اب گھر والے سب چھوڑ کے چلے گئے، اب معافی کا کوئی فائدہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب تھا کہ لوگ یہ خیال کرتے کہ سونیا تم سے معافی مانگ رہی ہے یا تم لوگ یہ کہہ رہے ہو؟ استغفر اللہ، تم لوگوں نے کبھی سیدھا ہونا ہی نہیں ہے، جو لوگ تم پہ بات کرتے نا تم خود مجبور کرتی ہو کہ تم پہ بات کی جائے، اور جس طرح کہ تمہاری بہن ہے، تمہارا بھائی، تمہاری بھابی، تمہارا بھائی ہے، ان لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے جو تمہاری آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اگر وہ تمہیں اتنا ہی دیتی ہیں تو کچھ اپنی اس غریب بھائی کو بھی دے دو نا، جس کو تم نے مالی سمجھا ہوا ہے، جس کو تم نے چراوا سمجھا ہوا ہے، جس کو تم اس حد تک مجبور بیچارے کو کرتی ہو کہ وہ جو بھی تم الٹا سیدھا بولتی ہو وہ تمہاری ویڈیو میں بولتا ہے، وہ ایک غریب لاچار سا بندہ ہے، تم ہی بابو بنے پھرتی ہو، کبھی وائٹ کپڑے پہن کر کبھی کدھر جاتے ہو، کبھی عمرانیہ کے ساتھ منہ کالا کرنے کدھر چلے جاتے ہو۔ اگر تم گندے ہو نا، تمہاری وائس ریکارڈنگ کے مطابق میں بات کر رہی ہوں،
تو تمہارا عمرانیہ بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ آج کل ہاشم کو چھوڑ کر آج کل تم نے عمرانیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہر طرف اسی کے ساتھ جاتے ہو، تو عمرانیہ نہیں منہ کالا کرتا ہوگا؟ اس کے چہرے پہ بھی پھٹکار برس رہی ہے، لیکن تم لوگوں کو اثر ہی نہیں ہے۔ جتنا بھی تم لوگوں کے خلاف بات کی جائے یا تم لوگوں کو اسلام کا ڈراوا دیا جائے، سمجھایا جائے، تم لوگ تو اتنے ہی آوارہ گرد ہوتے ہو۔ تم لوگوں کا گاؤں بدنام زمانہ گاؤں بن چکا ہے۔ تم لوگ اگر اتنے ہی اچھے مرد ہوتے تو آج تم لوگوں کی بیویاں اپنے خود کھلا نہ لیتی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے مرد ہیں مائک ملک، انہوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہمیں کما کے نہیں کھلا سکتے، ان کے حقوق ہم نے پورے کرنے ہیں، یہ تو ہمیں بیاہ کر گھر لے آئے، اور ان کے ہمارے حقوق کیا پورے کریں گے، ان کے حقوق وہ پورے کریں گے۔ جب وہ بیچاریاں ہو جاتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں تم لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تب وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، پھر کہتے ہو بگوڑی عورتیں، بگوڑی نے یہ کیا، بگوڑی نے وہ کیا۔ تو پہلے اپنے کرتوت سیدھے کرو۔ لوگوں پہ بکواس کرنے والا آج خود لوگوں کی باتوں میں آ گیا، ہر روز بڑھ کے مارنے والا کہ میں سونیا کا سامان واپس کروں گا، میں سونیا کو دوں گا۔ اب سونیا کو کیوں نہیں دے رہا سامان؟ اب تو سامان اس کا واپس کر دو نا۔ تو اتنی غیرت مند بنتے ہو، تمہاری پھوپھی ہے، جس طرح سے بھی انہوں نے کیا، مجبور ہو کے بنایا، جو جیسے بھی بنایا، کیونکہ 15 لاکھ کے سے بھی زیادہ ہے سونیا نے تمہارے گھر کے لیے پیسے دیے، تو پھر ان کا جتنا بنتا تھا انہوں نے سامان بھی دے دیا، اب ان کا سامان جو ہے نا وہ ان کو واپس دے دو، تو بہتر یہی ہے۔ یا ابھی بھی تمہارے پاس آپشن ہے، جا کے اس کو منتیں کرو اپنی پھوپھو کی، اور اس کو بولو کہ اس کی بیٹی اپنی کو منائے اور گھر لے آؤ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کسی کا بھی گھر نہ ٹوٹے، آپ کا بھی گھر نہ ٹوٹے، لیکن تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ لوگوں سے ہمدردی کی جائے۔ ادھر تمہاری بیوی اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر وہ بیٹھ گئی۔ تو یہی باتیں شیئر کریں تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔